الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج نیپال گنج میں اتنی بڑی تعداد میں سنتوں بھرے تربیتی اجتماع میں شامل ہیں، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے. مدنی مذاکرے سے پہلے جو چند ہمیں لمحات ملے ہیں، اس میں ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی میں شخصیات کا کیا کردار ہوتا ہے اور شخصیات میں مدنی کام کیسے کیا جائے، اس موضوع سے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ذمہ داران نہایت توجہ کے ساتھ اگر اس مختصر سا جو ہمارا یہ سیشن ہے، جو بیان ہے، اس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. یہاں مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس سے بھی عرض کروں گا کہ مائک کا بھی انتظام رکھیے گا. تھوڑی دیر چند مدنی پھول دینے کے بعد آپ سے بھی کچھ سوالات لینے کا ارادہ ہے کہ آپ کو شخصیات میں، تاجران میں، مدنی کام کرنے میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں، کیا الجھن یا کیا مشکل آپ محسوس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو ہم اس پر بھی آپس میں کچھ تربیت کا سلسلہ رکھیں گے. سب سے پہلے جو امیر اہل سنت کا ہم نے صوتی پیغام سنا، اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. ہر موقع پر دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں. واقعی یہ بہت زبردست مدنی پھول ہے. چاہے شخصیات میں کام کرنا ہو، چاہے علاقے میں کام کرنا ہو، بلکہ اگر ایک اچھا انسان بننا ہے، اچھا کاروباری بھی بننا ہے، اچھا فیملی ممبر بھی بننا ہے، کسی صورت میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں، جدھر جاؤں لوگ مجھے محبت سے ملیں، میری عزت کریں، میرے قریب آئیں، میری بات سنیں، تو اس کے لیے نرم شفیق ہونا بہت ضروری ہے. چہرے پر مسکراہٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں نا، فیملی میں بھی لوگ پسند کریں، خاندان میں بھی لوگ اس سے خوش ہوں، کاروبار اگر اپنا کر رہا ہے تو اس کے گاہک اس سے خوش ہوں، اگر نوکری کرتا ہے تو ساتھ کام کرنے والے خوش ہوں، مدنی ماحول میں اگر ذمہ دار ہیں تو اس کے آس پاس کے ذمہ داران خوش ہوں. تو ان تمام لوگوں میں آپ ایک وصف ضرور پائیں گے کہ وہ شفیق ہوں گے، وہ نرم ہوں گے، وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے، وہ مسکراتے ہوں گے، وہ حوصلہ افزائی کرتے ہوں گے، وہ ڈانٹتے جھڑکتے طنز کرنے والے نہیں ہوں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے، اسلامی بھائی آپ کی بات سنیں، آپ سے ملاقات کرنا پسند کریں، تو سب سے پہلے تو جیسے امیر اہل سنت نے مدنی پھول دیا کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں، دیکھا ہے ہم نے، کہ ان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. پتہ نہیں مسکراتے ہیں بھی کہ نہیں، یا شاید مسکرانے کی بھی کوئی قیمت لیتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو آپ نے مسکراتے دیکھا ہے؟ غور کیجیے. ایسا تو نہیں کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے، ہر وقت سنجیدگی بہت اچھی بات ہے، مگر سنجیدگی الگ چیز ہے، اور جس کو آپ کہیں منہ چڑھا ہونا یہ الگ چیز ہے. لوگ آپ سے ڈرنے لگے یہ الگ چیز ہے. آپ کا اپنا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ماتحت، آپ کے ساتھ رہنے والے بڑی فریکوینٹ، بڑی آسانی سے آپ سے بات کر سکیں. کوئی گھبراہٹ نہ ہو کہ میں بات کروں گا اور سامنے سے ڈانٹ سننے کو ملے گی، سامنے سے طنز سننے کو ملے گا. ایسا کبھی نہ کریں. نگران کو بھی اور ماتحت کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. بلکہ ایک اور اہم بات یہاں پر امیر اہل سنت نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی، بہت بار یہ ارشاد فرمایا، کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے پر ڈانٹتے ہیں، الجھتے ہیں، جھڑکتے ہیں. جب سمجھانے والا یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ تو سمجھایا تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ گیا، تو اب وہ اسے سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں جن کو والد نہیں سمجھاتے، ایسی بیٹی بھی ہوتی جس سے ماں سمجھانے والی بات کرنا ہی نہیں چاہتی. کیوں؟ سمجھاؤں گی تو لڑے گی. باپ کہتا ہے بیٹے سے بات کروں گا یہ مجھے پہ چڑھ جائے گا،
نگران بعض اوقات ماتحت کے بارے میں سوچتا ہے 3 بار سمجھایا مانا ہی نہیں، اب سمجھاتا ہوں یہ تو ہر بار تعلیمیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب بد نصیب ہے وہ شخص، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی اصلاح کا دروازہ اپنے اوپر ہی بند کر لیا. کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کو آپ کی غلطی کوئی بتائے اور آپ اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں تو آپ کوئی نہیں سمجھائے گا. بلکہ سبحان اللہ، ایک بار نگران شورا نے کمال کی بات فرمائی اپنی تربیت میں. کچھ اس طرح کے جملے تھے کہ اگر بالفرض مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں اور کوئی شخص مجھے آ کے کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ جملہ کہا نا یہ یوں نہیں یوں ہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ جو میں نے جملہ کہا وہ صحیح ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ان کو غلطی لگ جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ اسلام میں یہ کہتے ہیں آپ نے جو روایت سنا یہ روایت ایسی نہیں ایسے ہے، ہمیں پکی یاد ہوتی ہے ایسے ہی ہے، بلکہ بعض اوقات ہم کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو جھاڑ دیں، یار آپ کو عقل نہیں ہے بھائی، یہ میں نے پڑھ کے بیان کیا، مجھے زبانی یاد ہے، اس کتاب کے اس صفحے پر ہے، آپ کو پہلے اپنا مطالعہ مضبوط کرنا چاہیے پھر مجھے سمجھانے آنا چاہیے. تو اب اس سے کیا نقصان ہوگا کہ اس نے بے شک اس وقت میری اصلاح وہ نہیں تھی جو کرنے کی ضرورت تھی، مگر آئندہ وہ میری صحیح اصلاح بھی نہیں کرے گا. یار یہ تو ڈانٹتے ہیں. اچھا اگر مجھے ایسی بات اس نے کہی جو میرے اندر نہیں ہے اور اگر میں اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لوں، جزاک اللہ میں خیال رکھوں گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ آئندہ بھی وہ مجھے سمجھانے والا بنے گا، آئندہ بھی وہ انشاءاللہ میری اصلاح کرے گا. میں کسی بھی اصلاح کرنے والے کی دل آزاری نہ کروں گا، حوصلہ افزائی کریں. سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ امیر اہل سنت کو اگر کوئی مدنی مذاکرے میں یا بیان میں کوئی پرچی دے دے یا امیر اہل سنت کو کوئی بات بتائے تو اتنا زبردست امیر اہل سنت کا ریئیکشن ہوتا ہے، اتنا پیارا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ اگلا پھر حوصلہ کرتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو چاہے ماتحت ہوں چاہے نگران ہوں، آپ مسکرانے والے بنیں، نرم بن جائیں، شفیق بن جائیں، اچھی ملاقات کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اسلامی بھائی آپ کے قریب آئیں گے. اور آپ کی اگر کوئی اصلاح کرتا ہے، ہاں اصلاح کرنے والے کو کیا کرنا ہے یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی 2 منٹ عرض کرتا ہوں. پہلے اگر میری کوئی اصلاح کرے تو میرا انداز کیا ہوگا؟ مجھے شکریہ کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ. دیکھیں اگر میں یہ ذہن بنا لوں کہ میرے مثال کے طور پہ آپ کی کمر کے پیچھے کوئی کیڑا، کوئی بچھو یا کوئی کیڑے آج بھی کافی سارے نظر آ رہے ہیں، کوئی کمر پر ہو اور آپ کے پیچھے کس لائن کہ جناب بھائی آپ کی کمر پہ کیڑا، یہ کہہ کے وہ ہٹا دے، تو آپ شکریہ کہیں گے یا ناراض ہوں گے؟ شکریہ کہیں گے، بڑی مہربانی آپ کی. اگر میں یہ سمجھ لوں نا کہ میری اصلاح کرنے والا مجھ سے کوئی میری غلط چیز کو دور کر رہا ہے، میرے کپڑے پر کوئی کیڑا ہے، میرے بدن پر کوئی دھبا ہے جو وہ دور کر رہا ہے، تو مجھے برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ آپ اگر اس طرح اصلاح کرنے والے کو لے لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ اچھا لگے گا، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے. بالکل اسی طرح جو اصلاح کرنے والا ہے، جو کسی بات کو سمجھانے والا ہے، اس کا انداز تو بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں تنقید نفس کو اچھی نہیں لگتی، یہ پہلے سے سمجھ لو. ہر نگران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کسی بھی ماتحت کو سمجھاؤں گا اس کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن مجھے اب اس بات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنا ہے کہ کم سے کم برا لگے، بلکہ یہ میری اصلاح کی بات کو سمجھ جائے. اب اس کے لیے بھی ہمارے پاس رول ماڈل شخصیت امیر اہل سنت کی ہیں. سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اصلاح کا انداز کتنا پیارا. جو مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، سب کو تقریباً تجربہ ہوگا، کیونکہ ہم بیانات کرتے ہیں، بیانات جو کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کئی بار امیر اہل سنت کی جب پرچی تشریف لاتی ہے یا وائس میسج تشریف لاتا ہے، سبحان اللہ کیا انداز ہوتا ہے. اب مثال دیتا ہوں، ایک اگر کوئی روایت بیان کر دی کسی مبلغ نے تو ابتدا کس طرح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے پیارے مدنی بیٹے فلاں بن فلاں، اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. آپ کا بیان سنا، سبحان اللہ، اللہ آپ کے زور بیان میں اور برکت دے. میرے بیٹا میں نے آپ کے بیان میں ایک روایت سنی، وہ روایت میرے مطالعے سے نہیں گزری، اگر آپ نے کہیں پڑھی ہے تو مجھے بھی اس کا حوالہ عطا فرما دیجئے تو میری بھی انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میرے بیٹا میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو معاف کر دیجئے گا. مجھے بتاؤ اس میسج، اس مکتوب سے بندہ بولے گا یہ غلطی بار بار ہوتی رہے، اتنی ساری دعائیں ملتی رہیں گی. اب سوچیں نا کیا ہم اس طرح اصلاح کرتے ہیں؟ آپ مشورے میں تاخیر سے آئے ہیں، یہ کوئی وقت ہے آنے کا، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. کتنا سال ہو گئے آپ کو مدنی قافلے میں سفر کیے ہوئے، آپ کا کرتا دیکھیں پورا مدنی ترکیب کے مطابق نہیں ہے، آپ کے سر پہ چادر کیوں نہیں ہے؟ ڈائریکٹ تنقید، ڈائریکٹ ہم کسی پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ دور کر دے گا آپ کو، آپ سے محبت نہیں بڑھے گی.
آپ کو بڑے پیارے انداز میں بات کو شوگر کوٹڈ کر کے بیان کرنی ہوگی کہ ماشاءاللہ آج کتنے آپ اچھا، جو سچی تعریف ہے، ماشاءاللہ آپ کا امامہ کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ آج کپڑے بھی آپ نے کتنے پیارے پہنے، اگر پیارے بھائی سفید چادر بھی ہوتی تو کیا بات ہوتی مدینے کی۔ تھوڑی تعریف تو کریں نا، حوصلہ افزائی تو کریں، تنقید کریں گے لوگ دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے نگرانوں کو بھی یہ مدنی پھول لینا چاہیے۔ موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مسکرانے کا مدنی پھول دیا، واقعی یہ چابی ہے، یہ دنیا کا وہ خزانہ ہے کہ جتنا خرچ کرے اتنا بڑھتا ہے۔ اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر بیٹھے، کس کس کو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ ارے واہ، ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، ہمارے کیمرہ مین بھی ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بھی مسکرانے لگ جائیے، آپ بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے، تو آپ بھی مسکرائیں، آپ بھی دوسروں کو اچھے لگیں گے۔ لیکن پتہ ہے آپ کو تجربات ہوں گے، مجھے بھی ہیں، کئی ایسی شخصیتیں ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور بھی شخصیتیں ہوتی ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پھول ہوتے ہیں، آپ بیٹھے طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں، آپ ملے تو وہ کانٹا چبھو دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا جملہ کہہ دیں گے، کوئی ایسی طنز والی بات کر دیں گے، بندہ کہتا ہے یار نہ ہی ملتا تو اچھا تھا، مل کے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب ملیں گے طنز ہی ہوگا ان کے پاس، کوئی بات ایسی ہوگی کہ آپ نے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کانٹا چبھو دینا ہے، بندہ بولے یار کیوں آیا اس کے پاس۔ سوچیں وہ کیسا مبلغ ہے، اگر مبلغ ہو، اگر وہ ذمہ دار ہے جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے، تو کیسے وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، ہمیں الحمدللہ ہم ایسی پیاری پیاری شخصیت کے مرید ہیں جس نے حوصلہ افزائی کر کے دعوت اسلامی کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور باپا نے اپنے اس صوتی پیغام میں بھی فرمایا کہ دونوں ہاتھوں سے پیٹھ تھپکنی ہے، تو انشاءاللہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، پیٹھ تھپکتے ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے۔ تنقید بہت آسان ہے، آپ دوربین لگا کر بیٹھا ہے، اگر کوئی نگران کتنے بجے اٹھا، کتنے بجے سویا، کتنے بجے کہاں گیا، کپڑے کون سے پہنے، کدھر، ارے اگر یہی ڈھونڈنا ہے تو عیب ہی عیب ملیں گے آپ کو۔ کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم خوبیوں پر نظر رکھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ جھڑک کر نہیں، ہاتھ پکڑ کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب مدنی کاموں کی ترقی کے لیے ایک بڑا کام وہ ہے مدنی عطیات کی دستیابی۔ عطیات جو ہے نا وہ پیٹرول کی حیثیت رکھتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول نہیں تو گاڑی کیسے چلے گی؟ آپ نے مسجدیں بنانی ہیں، مدرسۃ المدینہ بنانے ہیں، جامعۃ المدینہ بنانے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کرنے ہیں، جو بھی مدنی کام کرنا ہے، کم و بیش تقریباً مدنی کاموں میں اب مدنی چینل چلانا ہے، آپ کو عطیات چاہیے، آپ کو فنڈ چاہیے۔ اور اب یہ عطیات ملیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، ایک تو عوامی مدنی عطیات ہوتے ہیں، آپ نے فطرہ جمع کر لیا، قربانی کی خالیں جمع کر لی، آپ نے اعلان کیا، آپ کو بستے پر آ کر کوئی 50 100 200 دے گیا، مدنی عطیات باکس آپ نے لگا لیا، اس سے بھی جمع کر لیا، یقیناً قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ لیکن جو دعوت اسلامی کا ویژن ہے، جو دعوت اسلامی کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس سے ان چھوٹے چھوٹے عطیات سے ہم بہت سلو رہیں گے۔ اگر بڑا کام کرنا ہے تو اپنی بات بڑے لوگوں تک پہنچانی ہوگی۔ اب ہسٹری آف اسلام پہ نظر دوڑائیں۔ سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی، صحابہ کرام بڑے غریب تھے۔ خود نبی پاک علیہ السلام حالانکہ مالک دو جہاں ہیں، مگر میرے آقا نے ذاتی طور پر، اختیاری طور پر فقر کی زندگی پسند فرمائی۔ صحابہ بھی غریب، اصحاب صفہ کو اگر آپ پڑھیں تو کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، غربت کے ساتھ اسلام شروع ہوا۔ مگر جب بھی شخصیات انوالو ہوئی، سبحان اللہ، اسلام کو ترقی اور ملنا شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شامل ہوئے تو اب جناب کنویں خریدے جانے لگے، اب مسجد نبوی شریف کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے خریدی جانے لگی، یعنی مال انوالو ہوتا گیا، صحابہ ساتھ دیتے گئے، کام اور تیزی سے بڑھتا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی شخصیات نے اسلام قبول کیا، جن کا پہلے سے جناب انفلوئنس تھا، اثر تھا، اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 40 کا عدد پورا کیا۔ علماء بڑی شاندار بات کہتے ہیں، یہ ایک ہی جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ہم دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہم مسلمان ہوئے تو ہماری عزت ہے، ایمان ملا تو ہماری عزت ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب سے عمر ایمان لائے ہیں، اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا۔ کمال شخصیت ہے، نبی پاک نے دعا کی تھی نا، آپ مراد رسول ہیں۔
حضرت عمر کے ایمان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی. اس کے بعد مزید آپ پڑھیں کہ جب بھی سردار کسی قوم کے ایمان لاتے تھے پیچھے پوری قوم ایمان لے آتی تھی. ان کا مال و اسباب بھی مسلمانوں کو ملتا تھا اور اسلام تقویت پاتا گیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ غور کرنا ہوگا. آپ ہندوستان کے، نیپال کے، باقی دنیا کے جن ملکوں سے آئے ہیں، جس جس شہر میں آپ ہیں، صرف ایک سوال کروں گا. آپ کے شہر کے ٹاپ لیول کے لوگ، بڑے تاجران، بڑے اثر انداز لوگ، صرف تاجران نہیں ہوتے، اثر رکھنے والے، اس شہر میں انفلوئنس رکھنے والے، اس شہر کے بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں، کیا وہ دعوت اسلامی والے ہیں؟ کیا وہ دعوت اسلامی سے متعارف ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت شہروں میں بڑے جو لوگ ہیں، جن کو دنیاوی طور پہ بڑے لوگ کہا جاتا ہے، وہ دعوت اسلامی کا نام بھی بعض اوقات نہیں جانتے.